جی السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو پریویس لیکچر ہیں ان کو آپ لوگوں نے تیار کر لیا ہوگا اور اپنی کتاب کے اوپر آپ لوگوں نے انڈر لائن بھی کر لیا ہوگا۔ تو جی بیٹا، ہماری 3 صورتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج کا ہمارا جو چوتھا لیکچر ہے وہ ہے سورۃ ہود کے اوپر۔ اس صورت میں بھی کوئی آیات نہیں ہے جن کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، کوئی ذخیرہ الفاظ نہیں ہے، صرف ایکسرسائز اور اس صورت کی ریڈنگ ہے۔ ایکسرسائز میں وہی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوال ہوں گے۔ جی سورہ ہود کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعارف، سورۃ ہود قرآن مجید کی 11ویں صورت ہے۔ پیچھے ہم نے صورت کون سی پڑھی ہے؟ سورہ یونس، وہ 10ویں صورت تھی، اور سورۃ ہود جو ہے یہ 11ویں صورت ہے۔ سورۃ یونس جو ہے وہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی ہے، اور سورۃ ہود یہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ آپ کے جنرل نالج کے لیے بھی اس میں اضافہ کر دوں۔ اکثر جنرل نالج میں آتا ہے کہ کتنے انبیاء کرام پر کتنی صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود تلاش کرنا ہے۔ جیسے سورۃ یوسف ہو گئی، سورۃ یونس ہو گئی، سورہ ہود ہو گئی، سورۃ لوط ہو گئی، اس کے بعد سورۃ محمد ہو گئی، اور اسی طرح کی جو ہے وہ صورتیں ہیں، وہ آپ لوگوں نے ان کو سرچ کرنا ہے۔ یہ آپ کا جنرل نالج ہے۔ جی سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں صورت ہے، اور یہ 11ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں حروف مقطعات کے بارے میں بتا دیا ہے کہ حروف مقطعات کون سے ہوتے ہیں۔ الف لام را سے ہو رہا ہے، پیچھے سورۃ الانعام کا جو ذکر ہے وہ سورۃ الف لام را سے نہیں ہو رہا، بلکہ سورۃ ہود کا ذکر جو ہے وہ الف لام را سے ہو رہا ہے۔ الف لام را کا بھی آغاز، سورۃ ہود کا آغاز بھی الف لام را سے ہو رہا ہے، اور پیچھے سورہ یونس کو ہم نے ذکر کیا تھا، اس کا بھی آغاز جو ہے وہ الف لام را سے ہو رہا ہے۔ ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ سورۃ ہود مکی ہے، اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے اوپر اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ یہ آپ کے MCQs بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے مختصر سوالات بھی بن سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ یہی چیزیں ہر صورت کی ایکسرسائز میں شامل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت جس میں یہ سوال کہ سورۃ ہود کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں نہ ہو یہ ایکسرسائز میں، لیکن پیپر میں وہ ایڈیشنل سوالات کے طور پر بھی وہ اس کو ڈال سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس صورت کا جو بھی صورتیں ہیں ان کا تعارف، مرکزی موضوع بنیادی مضامین، آپ نے اس کو ایک مرتبہ ریڈ کر لینا ہے۔ جی اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام، اب ایک بات یاد رکھنا، اس میں متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اور ان کی اقوام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہ چیزیں آپ کو مین بتا رہا ہوں، آپ نے ان کی طرف توجہ کرنی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم کا کیا نام تھا اور ان پر کون سا عذاب نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا نام کیا تھا اور ان پر کون سا عذاب نازل ہوا۔ جی حضرت ہود علیہ السلام، یہ آپ کے MCQs میں بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، آپ کی قوم، جس قوم کی طرف آپ بھیجے گئے تھے اس کا نام قوم عاد تھا۔ آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، میں نے یہاں پر انڈر لائن نہیں کیا، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں۔ آپ علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ خاتم النبیین تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود سورۃ واقعہ نے عرض کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ خاتم النبیین نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا بوڑھا کر دیا ہے؟ کیونکہ یہ جو پیچھے انہوں نے صورتیں ذکر کی ہیں، ان تمام صورتوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوچ کر بوڑھے ہو چکے تھے۔ جی آگے اس صورت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کو میں نے انڈر لائن کر لیا ہے، آپ بھی اپنی کتاب کے اوپر اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ جی حضرت عبداللہ بن عمر، ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے،
امر اور عمر میں فرق ہے۔ امر کے آگے واو ہوگی، یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن عمر جسے آپ عمرو پڑھتے ہیں، یہ لفظ عمرو نہیں ہے بلکہ یہ لفظ امر ہے۔ امر جہاں پر واو ہوگی وہاں پر لفظ امر پڑھا جائے گا، اور اگر واو نہیں ہوگی تو وہاں پر لفظ حضرت عمر پڑھا جائے گا۔ یہ دو شخصیات ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ لفظ عمرو نہیں ہے، یہ لفظ امر ہے، اور یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اکثر MCQs میں یہ دو آپشن دیے جاتے ہیں، ایک عمر کے آگے واو ہوتی ہے اور ایک عمر کے آگے واو نہیں ہوتی۔ جہاں پر عمر کے آگے واو ہوگی وہاں پر لفظ امر مراد ہوگا، وہاں پر امر شخصیت مراد ہوگی، حضرت عمر مراد نہیں ہوں گے۔ جی، روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ جی، یہ تھا سورت کا تعارف۔ اب آگے مرکزی موضوع کیا ہے اس سورت کا، یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 ہے۔ اس کا جو مرکزی موضوع، سورت ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے، جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ جی، آگے بنیادی مضامین، اس سورت کے بنیادی مضامین کیا ہے؟ سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صفات بشیر اور نذیر، آپ ان دونوں صفات کو انڈرلائن کر لیں، یہ آپ کے MCQs میں شامل ہے۔ 2 صفات بشیر اور نذیر، بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ یہ دونوں صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ آپ خوشخبری دینے والے بھی بنا کر بھیجے گئے اور ڈرانے والے بھی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ اس کو اپنی کتاب کے اوپر انڈرلائن کر لیجئے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترکہ نکات یعنی توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ خاتم النبیین اپنی دعوت سے وابستہ رہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے۔ صورت کون سی ہے؟ صورت ہود علیہ السلام ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ کی قوم نے مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان آ گیا تو تنور بھی ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی چھوڑ دیا، لیکن جب طوفان آ گیا تو تنور بھی ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی جس کا کفار نے مذاق اڑایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ نے پڑھی تھی۔ اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کو مثال اس طرح بیان کی گئی کہ جیسے اندھا اور بہرا، حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح جیسے سننے اور دیکھنے اور سننے والے، آپ اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ جس طرح اندھا، بہرا اور دیکھنے سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر اس دنیا میں آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن کا مختصر جو ہے اس کا جواب ہے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جی، یہ آپ کے مختصر سوالات تھے۔ آگے یہ جو یلو کلر کے ساتھ میں نے اس کو انڈرلائن کیا ہے، یہ آپ کا لانگ کویسچن کا آنسر ہے۔ جی، لاسٹ میں آ جائیں، یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3 ہے، اس کا جو آنسر ہے اس کو آپ ایک مرتبہ ریڈ کر لیں۔ سورۃ ہود کے اختتام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، یعنی آپ اپنے طریقے سے تبلیغ کرتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتیں، یعنی جو کفار تھے جو آپ کو اعزاز دیتے تھے، آپ کے اوپر طعن و تنقید کیا کرتے تھے، آپ ان کی باتوں کو اگنور کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا صورت ہود کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن ہوں گے، ایک مرتبہ ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کو انڈرلائن کرتے ہیں۔ جی ایکسرسائز میں MCQs پارٹ نمبر 1 ہے، سورۃ ہود کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ صفات ہیں: بشیر، نذیر، صادق و امین، رؤوف الرحیم، حامد و محمود۔ یہ ہیں تو یہ تمام کے تمام صفات، لیکن جو سورۃ ہود میں جو ذکر کی گئی ہیں وہ ہے بشیر و نذیر، جو میں نے آپ کو اوپر انڈرلائن کروا دی گئی ہیں۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ جی پارٹ نمبر 2 ہے، قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب کون تھا؟ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بھی کلیئر کروائی تھی کہ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود تھا۔ ان پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ یہ دو قومیں تھیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا، اور ان دونوں قوموں پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ تو جی یہی یہاں پر وہ MCQs میں انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب کون سا تھا؟ تو یہ چیخ کا عذاب تھا، یعنی چنگھاڑ کا عذاب تھا جو قوم سمود پر نازل ہوا تھا۔ جی آگے MCQs نمبر 3، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود تھا، جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ جی حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے تدبیر اختیار کی۔ کون سی تدبیر آپ نے اختیار کی؟ کشتی بنائی، پل بنایا، قلعہ بنایا، غار بنائی۔ تو جی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، جس نے اس نے تمام مسلمانوں کو اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا آپ نے سوار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا کے ساتھ آپ اس میں سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ 2 بیٹوں کی خوشخبری دی گئی، یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ ان انبیاء میں سے کس نبی کو 2 بیٹوں کی خوشخبری دی گئی؟ جی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا، آپشن ہوگا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جی آگے سوال نمبر 2 ہے، شارٹ کویسچن، اس کے 5 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ، سورۃ ہود کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ پارٹ نمبر 2، سورۃ ہود کی کتنے رکوع اور آیات پر مشتمل ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو اوپر انڈرلائن کروا دیا ہے، اور اوپر میں نے مینشن بھی کر دیا ہے کہ یہ کون سے پارٹ کا یہ آنسر ہے۔ جی پارٹ نمبر 3 ہے، سورۃ ہود کے بیان کیے گئے 2 احکام لکھیں۔ سورۃ ہود میں کون سے 2 احکام بیان کیے گئے ہیں؟ آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ یہاں پر ایک مرتبہ ہم ان کو ریڈ کر لیتے ہیں، پھر اوپر جا کے ہم ان کو مزید ریڈ کرتے ہیں۔ سورۃ ہود کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ جی پارٹ نمبر 5، سورۃ ہود کی آیت نمبر 24 میں مومن اور کافر کو کس طرح مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ جی اوپر چلتے ہیں ہم، کویسچن نمبر 2، اس کا پارٹ نمبر 1، اس کا آنسر، اس کو ایک مرتبہ ہم ریڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ان کو انڈرلائن کر دیا ہے، اور آپ لوگ بھی اپنی کتاب کے اوپر اس کو انڈرلائن کر کے اس کو مینشن کر دیں کہ یہ پارٹ نمبر 2 کا آنسر ہے، پارٹ نمبر 1 کا آنسر ہے، یا پارٹ نمبر 5 کا آنسر ہے۔ جی یہاں پر پارٹ نمبر 1 اس کا آنسر حضرت عبداللہ۔ پارٹ نمبر 1 کیا تھا؟ سورۃ ہود کی فضیلت کے بارے میں تھا، وہ یہاں پر انڈرلائن میں نے اس کو کر دیا ہے۔ اسی طرح اوپر ہے پارٹ نمبر 2 کا آنسر، اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ جی اس کی ریڈنگ ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو صرف یہ دکھانا ہے اور اس کو مینشن کرنا ہے۔ جی آنسر نمبر 3 بھی ہے، مشکلات پر صبر کی تلقین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن چھوڑتے رہیں۔ انہوں نے میرے خیال میں صرف 2 حکم جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پر مانگے ہیں، لیکن یہاں پر 3-4 ذکر کیے گئے ہیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں، وہ آپ لوگ یاد کر سکتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے مومن اور کافر کی مثال جو تھی انہوں نے وہ پوچھی تھی۔ اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سورت کی آیت نمبر
24 میں چلے جائیں، وہاں پر اس کو میں نے مینشن کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آیت ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کی دوسری لائن کے لاسٹ میں مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی اس کا جواب بن سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے مختصر سوالات۔ اب آپ لانگ سوال کی طرف، یہ جو یلو کلر کے ساتھ میں نے جس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ اس کا لانگ سوال بنتا ہے، لانگ سوال کا یہ جواب ہے۔ اس میں آپ کے جو شارٹ کویسچن ہیں ان کے آنسر جو آپ آلریڈی یاد کر چکے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہوں گے، تو اس طرح یہ آپ کا لانگ سوال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو جی پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ہماری سورۃ ہود، جس کو ہم نے ریڈنگ بھی کیا، اس کی ہم ایکسرسائز بھی کی۔ تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔